تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ یورپ کنٹریز میں جو یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ بچے کو ماریں گے، ٹیچر مارے وہ شکایت کرے، پولیس اٹھا کے ٹیچر کو لے جائے، باپ مارے تو باپ کو اٹھا کے لے جائیں، وہ لوگ یہ قانون بنا کے پریشان ہیں۔ اب وہ بچے بے قابو ہو گئے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے، اور ہم لوگ ایسی غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، وہ پریشان ہیں قانون بدلنے کے چکر میں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون جاری ہو جائیں۔ بعض لوگ جیسے آپ نے شاید فرمایا وہ چاہتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ سن رہا تھا ٹی وی پہ، اس میں ایسے ہی تھا کہ ایسا قانون بھی ہونا چاہیے، کوئی رائے دے رہا تھا کہ بچوں کو بالکل نہ مارا جائے، اگر مارے تو وہ شکایت کر سکے، اس طرح بیوی کو نہ مارے تو وہ ایف آئی آر کٹوا سکتی ہے، شوہر کو تھانے بند کروا دے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہو جائے، پھر جو بگاڑ پیدا ہوگا اس سے یہ خود بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اور اس کے بہت منفی اچھا ہم چلے اسی پر بات ہی کر لیتے ہیں نا کہ شدت پسندی کا تقاضا شریعت کرتی ہے کہیں؟ جی ہاں بالکل کرتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہو، مذہب اسلام کی تعلیمات کا براہ راست معاملہ ہو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو۔ اس میں صحابہ کرام کی تعریف میں قرآن عظیم میں ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ کفار پہ شدید ترین ہے۔ اشد جو ہے یہ مطلب سمجھ لیں مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ کفار پہ بہت زیادہ شدید ہے، لیکن آپس میں بڑے پیار و محبت والے، رحم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شدت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کافر ساتھ میں جا رہا ہے، اس نے صحابہ نے مکہ مار دیا اور اس نے ناک پھاڑ دی خواہ، ایسا نہیں۔ جب مذہب اسلام کے دفاع کی باری آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ آیا، تو صحابہ کرام نے پھر سامنے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں پر شدت پسندی ہی شریعت کو مطلوب ہے، وہاں پر اعتدال کی طرف چلنا یہ خطرناک ہے، پھر وہ زوال ایمان کا آج بھی یہ مطلوب ہے؟ آج کے مسلمان کے لیے بھی کفار کو دیکھے بات نہ کرے، بالکل منہ پھلائے رکھے، سجائے رکھے، اس کو گھورتا رہے؟ اس میں بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہوتا ہے قلبی معاملہ، ایک ہوتا ہے ظاہری عمل۔ قلب میں تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو نا، تو دل میں اس کے اس عمل سے متعلق کراہت رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ذات سے نہیں، عمل سے۔ اسی طرح کافر ہے، کوئی بد مذہب ہے، نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، قلبی لحاظ سے اس سے شدید نفرت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہے ظاہری عمل، کہ کیا عوام کو اس بات کا اختیار ہے کہ جب وہ اس نے دیکھا کسی نے گستاخی کی تو وہ از خود اس پہ حملہ کرے اور از خود اس کو سزا دینے کی کوشش کرے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے غیر اختیاری عمل، اور ایک ہے کہ عقل سلامت ہے، اختیار کے ساتھ، عقلی اختیار کے ساتھ انسان کسی چیز کو اختیار کر رہا ہو۔ غیر اختیاری عمل پہ تو بہرحال کسی کو کوئی قابو ہی نہیں ہوتا، وہ شریعت کی طرف سے معاف ہے، لیکن اس پہ بھی انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلے ذہنی طور پہ تیار ہو تو ایسے وقت میں انسان کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ پری پلاننگ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور پھر وہ سزا دینے کا اپنے آپ کو اہل سمجھے، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم قانون کا سہارا لیں، اور قانون پھر جو سزا مقرر کرے گا اس کے مطابق ہوگا۔ اگر بالفرض قانون کوتاہی کا شکار ہو رہا ہے، پھر بھی شریعت ہمیں نہیں کہتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر آپ اس طرح معاملہ کریں، کیونکہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بھی دو پہلو ہیں، دیکھیں، ہو سکتا ہے سامنے والا واقعی ایسا ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ اب وہ جرم کیسا بھی ہو، وہ جرم کیسا بھی ہو، اب وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی اجازت ہر شخص کو دے دی جائے، ٹھیک، اب ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کوئی دشمن ہے، ذاتی دشمنی ہے، میں ان کو مار دوں اور جب آپ پوچھیں کیوں مارا، میں بولوں گا جی گستاخی کی تھی، یہ تو پھر دروازہ کھل جائے گا نا پھر فسادات کا۔ اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج آگے چل کے کیا مرتب ہوں گے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، ہو سکتا ہے خود اس کے بھائی کو کوئی مار دے اور کہے جی اس کے بھائی نے گستاخی کی تھی، کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں گے نہیں میرا بھائی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا جب دوسرا کہہ رہا ہے؟ تو جب آپ کسی کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سامنے والا گستاخی کر رہا تھا اس کو مارنا چاہیے، تو ایسے پھر آپ کی طرف بھی یہ چیزیں متوجہ ہوں گی اور آگے چل کے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ صحیح ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں